قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، گزشتہ چند نصیحتیں، چند باتیں اللہ والوں کی ذکر کی گئی تھیں اور انہی کی روشنی میں کچھ دین کی باتیں عرض کی گئی تھی۔ انہی باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ والے دیندار لوگ جو علماء ہیں وہ دنیا کی تعلیم سے منع نہیں کرتے۔ دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم، ماڈرن ایجوکیشن، دنیا میں آگے بڑھنا، ترقی کرنا، اس سے نہ دین منع کرتا ہے نہ دین والے منع کرتے ہیں۔ اللہ والے منع نہیں کرتے، علماء منع نہیں کرتے۔ بہت سے لوگوں کو ابھی بھی ایسی غلط فہمی ہے کہ مسلمانوں کی دنیاوی تعلیم میں علماء اور دیندار لوگ رکاوٹ ہیں۔ یہ بڑی جہالت اور ناواقفیت کی بات ہے۔ کبھی علماء رکاوٹ نہیں ہے دنیا کی تعلیم میں، بلکہ دین پر عمل نہ کرنے کے نتیجے میں ہم ترقی سے محروم ہیں۔ دین کی باتوں پر دوسرے لوگ اپنی دنیا کے لیے عمل کر رہے ہیں، اور مسلمانوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی تم اللہ کے لیے عمل کرو اس پہ، لیکن ہم لوگ نہیں کرتے۔ اب وہ کیا باتیں ہیں وہ کہوں گا تو تفصیل ہوگی، مگر اشارہ کافی ہے انشاءاللہ کہ یورپ ہے، امریکہ ہے، انڈونیشیا، ملائیشیا، سنگاپور۔ انڈونیشیا، ملائیشیا تو مسلمانوں کی اکثریت والے ملک ہیں، اس کے علاوہ سنگاپور وغیرہ وہاں کے لوگ بہت سے اچھے پہلو ذکر کرتے ہیں کہ صاحب رات میں جلدی سوتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، جھوٹ نہیں بولتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے ہیں، کسی سے بات کرو تو اچھی بات کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ بہت ساری باتیں ہیں۔ اس لیے اب زیادہ تفصیل کی ضرورت نہیں ہے، مگر میں یہ عرض کر رہا ہوں بھائی وہ دنیا کے لیے عمل کر رہے ہیں کہ دنیا اچھی رہے، کچرا نہیں پھینکتے ادھر ادھر، قانون پہ عمل کرتے ہیں، ٹریفک کے قانون پہ عمل کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ بھی بہت ساری باتیں ہیں جو ہمارے تذکرے میں آتی رہتی ہیں۔ یہ غور کیجئے کہ ان باتوں پر وہ لوگ جو ترقی کر رہے ہیں دنیا میں، وہ اپنی دنیا کے لیے عمل کر رہے ہیں، اور علماء آپ سے یہ کہتے ہیں کہ بھائی اس پر اللہ کے لیے عمل کرو، سبھی مل جائے گا، دنیا بھی ملے گی اور اصل تو آخرت ملے گی، لیکن ہم عمل نہیں کرتے۔ آج اسی کے نتیجے میں مسلمانوں کی بستیوں میں حالات اچھے نہیں ہیں۔ کیوں؟ دین پر عمل نہیں کر رہے۔ دین پر عمل کرو تو ان سے آگے رہو گے۔ تو بہرحال یہ عرض کر رہا تھا کہ علماء اور دیندار رکاوٹ نہیں ہیں، یہ تو کہتے ہیں ضرور آگے بڑھو، مگر قرآن مجید میں واضح طور پر بتا دیا گیا اقرأ باسم ربک الذی خلق، کہ اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو، اپنا رشتہ اپنے رب سے جوڑے رہو، رب سے رشتہ منقطع نہ ہو۔ ایسی تعلیم سے کوئی فائدہ نہیں ہے جس تعلیم سے بندہ اپنے پیدا کرنے والے خالق سے، مالک سے غافل ہو جائے، کٹ جائے، پیسہ مل گیا، دولت مل گئی، مگر اللہ سے تعلق باقی نہیں رہا، نماز نہیں ہے، دین نہیں ہے، اللہ کا شکر نہیں ہے، بلکہ بعض وقت اس سے بھی آگے بڑھ کے دین اور ایمان بھی رخصت ہو جا رہا ہے، مگر دنیا کے اعتبار سے ترقی کر لی، تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی دیندار اس کو قبول نہیں کر سکتا۔ اسی لیے کسی زمانے میں علماء نے انگریزی زبان کی مخالفت نہیں کی ہے،
علماء نے اس کلچر کی مخالفت کی ہے جو کلچر زبان کے ساتھ مسلمانوں میں آ رہا تھا، اور آج بھی کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں۔ زبان کی مخالفت نہیں ہے، دنیاوی علوم و فنون کی مخالفت نہیں۔ تو یہ باتیں تو میں نے عرض کی ہیں، ہمارے حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہم کی بات عرض کر رہا ہوں، نقل کر رہا ہوں۔ حضرت فرماتے رہتے ہیں بار بار کہ بھئی دین کا علم مقدم ہے، باقی سائنس منع نہیں ہے۔ حضرت خود بھی طبیب ہیں، علی گڑھ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے ہیں، اور جگہوں پر حضرت نے تعلیم حاصل کی۔ حضرت فرماتے ہیں کہ بھائی میں تو دعویٰ کرتا ہوں کہ سائنس پڑھو تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے، مگر سائنس پڑھتے ہو دنیا کے لیے، عہدے کے لیے، پیسے کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے پڑھو تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے۔ ایک ڈاکٹر انسان کے جسم کو بہت باریک بینی کے ساتھ پڑھتا ہے، بلکہ انسانی جسم کا نمونہ سامنے رکھ کر ایک ایک چیز ڈاکٹر دیکھتا ہے، اس کو دکھائی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے۔ وہ اس لیے کر رہا ہے سب کہ اس کے ذریعے سے میں ایک ماہر ڈاکٹر بن جاؤں، مجھے نام مل جائے، پیسہ مل جائے، خوب مال مل جائے۔ لیکن اگر وہ اس پہ غور کرے، اللہ کی قدرت پر غور کرے، تو اللہ کی معرفت حاصل ہو جائے گی، اسے اللہ سے تعلق بڑھ جائے گا اس۔ ایسے ہی دنیا میں جتنی پھیلی ہوئی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ تمہاری ذات میں بھی نشانیاں ہیں اور آفاق میں بھی نشانیاں ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنی ذات پر غور کرو، تم دیکھتے نہیں ہو۔ تو آفاق میں یعنی آفاق آسمان کے کناروں کو بولتے ہیں، چونکہ اب اردو تو اب ہم لوگوں کو اتنی آتی نہیں ہے، تو خاص عربی کے الفاظ کیا سمجھیں گے؟ آفاق افق کی جمع ہے، جس کے معنی آسمان کے کنارے کے ہیں، یعنی پوری کائنات جو پھیلی ہوئی ہے۔ انفس نفس کی جمع ہے، یعنی اپنی ذات، اپنی ذات میں اور اپنی ذات کے اطراف پھیلی ہوئی کائنات میں غور کرو تو اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے، اللہ کے پیغمبروں نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا تو یہی نشانیاں دکھائیں۔ تو یہ نشانیاں تو سائنس پڑھنے والے کو عام آدمی سے زیادہ نظر آتی ہیں، مگر آج کی تعلیم کو ایسا بنا دیا گیا ہے کہ اس میں خدا سے رشتہ توڑ دیا گیا ہے، خدا کا ذکر نہیں ہے اس میں۔ لیکن ایک مسلمان کو وہ پڑھنا چاہیے، کیسے پڑھنا چاہیے؟ اس کو اللہ سے اپنا رشتہ جوڑتے ہوئے پڑھنا چاہیے کہ اس جسم کا یہ سسٹم، یہ نظام اللہ نے بنایا، دنیا میں پھیلا ہوا یہ نظام اللہ نے بنایا۔ تو اگر سائنس پڑھو گے اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے تو اللہ کے ولی بن جاؤ گے، اللہ کا قربہ۔ مگر افسوس یہ ہے کہ ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا دین کا علم سے بھی رشتہ کمزور ہو گیا، اور دنیا کے علم میں بھی مسلمان پیچھے ہیں، اور اگر دنیا کا علم حاصل بھی کر رہے ہیں تو صرف اور صرف پیسہ کمانے کے لیے اور اسی حد تک حاصل کر رہے ہیں، اس سے آگے نہیں کر رہے۔ دنیا میں پڑھنے لکھنے کے بھی بعض موضوعات ایسے ہیں کہ جس سے زیادہ کمائی نظر نہیں آتی تو مسلمان اس کی طرف متوجہ نہیں ہے۔ جیسے ایک موضوع تاریخ کا ہے، حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہم ایک پروگرام کروا رہے ہیں اس وقت، کیونکہ ہمارے ملک میں تاریخ کو توڑنے مڑوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور تاریخ کو ایسا مسخ کیا جا رہا ہے کہ یہاں کے رہنے والے غیر مسلم بھائیوں کے ذہن میں مسلمانوں کی غلط تصویر آ جائے، اور لوگ یہاں کے لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ظالم ہیں، لٹیرے ہیں، انہوں نے سینکڑوں برس تک ملک کو نقصان پہنچایا ہے، یہ وہ بگاڑ رہے ہیں۔ حالانکہ معاملہ اس کے برعکس ہے، الٹا ہے۔ مسلمان جہاں رہے انہوں نے اس ملک کی خدمت کی، ملک کے رہنے والوں کی خدمت کی۔ باقی بادشاہوں کی ہر چیز کا مسلمان ذمہ دار نہیں ہے، جیسے اور راجا تھے ویسے ہی مسلمان بادشاہ بھی تھے، لیکن مجموعی طور پر وہ تصویر نہیں ہے جو تصویر پیش کی جا رہی۔ تو اب بات آئی کہ بھائی ان موضوعات کو مسلمان نہیں پڑھتا، بس ڈاکٹر بنو، فلاں بنو، جس میں پیسہ زیادہ ملتا ہے وہ پڑھو، بس ختم۔
مولانا ابوالکلام آزاد علیہ الرحمہ نے ایک مرتبہ فرمایا، یا ان کی تحریر میں ہے، تعمیر حیات کے سر ورق پر میں نے یہ مضمون پڑھا تھا کہ مولانا ابوالکلام آزاد نے کہا کہ علم جیسی اعلیٰ چیز کو روپیے پیسے جیسی معمولی چیز کے لیے حاصل کرنا، علم کی اس سے بڑھ کر کوئی توہین نہیں ہے، انسلٹ نہیں ہے۔ علم بہت اونچی چیز ہے، علم بہت اونچی چیز ہے۔ اب علم کو حاصل کر رہے ہیں کس چیز کے لیے؟ پیسے کے لیے۔ تو پیسے جیسی معمولی چیز کے لیے علم جیسی اونچی چیز کو حاصل کرنا، اس سے بڑھ کے علم کی کوئی بے عزتی نہیں۔ علم ایسی چیز نہیں ہے، علم تو انسان کا شرف ہے، خدا سے اس کو قریب کرنے والا ہے۔ مولانا نے ابوالکلام آزاد نے اس میں یہ بھی کہا کہ اگر دنیا میں کچھ جزیرے ایسے ہیں جہاں علم کی عزت و آبرو بچی ہوئی ہے تو وہ مدارس دینیہ ہیں، دینی مدرسے ہیں جہاں علم کی عزت و آبرو بچی ہوئی ہے۔ دینی مدرسے میں پڑھنے والا کیوں پڑھ رہے ہو بھائی؟ 50,000 کی نوکری مل جائے گی، 1 لاکھ کی نوکری مل جائے گی، یہ مدرسے میں پڑھنے والے کے ذہن میں نہیں۔ اب جو بھی نیت ہے وہ نیت پیسے کی نہیں ہے۔ کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، سچا پکا مسلمان بننے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور امت کی خدمت کے لیے پڑھ رہے ہیں، انسانیت کی خدمت کے لیے پڑھ رہے ہیں، مگر پیسے کے لیے نہیں۔ تو مولانا ابوالکلام آزاد کہتے ہیں کہ اگر کچھ جزیرے ایسے ہیں جہاں علم کی عزت بچی ہوئی ہے تو وہ مدرسے ہیں، جہاں علم جیسی اونچی چیز کو پیسے جیسی معمولی چیز کے لیے نہیں سیکھا جاتا۔ تو آج مسلمان، یعنی وہ مسلمان جو ماڈرن ایجوکیشن میں لگے ہوئے ہیں، ضرورت ہے کہ وہ بھی اپنا قبلہ صحیح کریں۔ ان کو سائنس پڑھنے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، ان کو کاروبار کرنے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، ان کو دنیا برتنے اور دنیا میں آگے بڑھنے سے منع نہیں کیا جا رہا، مگر ان سے یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ تمہارا قبلہ بھی وہی بنا ہوا ہے جو بے ایمانوں کا قبلہ ہے، پیسہ، روپیہ۔ قبلہ صحیح کرو، ڈاکٹر بنو، سائنسداں بنو، انجینئر بنو، دنیا کے علوم و فنون حاصل کرو، مگر ایک مسلمان کی شان یہ ہے کہ جو کام کرے اللہ کے لیے کرے۔ ہر کام اللہ کے لیے کرتا ہے، اس کا کام بظاہر جو دنیا کا ہے وہ بھی دنیا کے لیے نہیں ہوتا، وہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ یہ ضرورت ہے۔ آج غور کیجیے، آج مسلمان کے اندر اگر یہ شان پیدا ہو جائے تو پوری دنیا کی ترقی یافتہ قومیں پیچھے رہ جائیں گی اور مسلمان آگے بڑھ جائیں گے۔ تو دنیا کے علوم و فنون منع نہیں ہیں، مگر نیت صحیح کرو اور علم کو جو عزت دینی چاہیے وہ عزت دو، اور علم کو حاصل کرو، خوب علم حاصل کرو، اچھی نیت کے ساتھ علم حاصل کرو۔ مدرسوں سے پڑھے ہوئے لوگ ہر قسم کا کام کرتے ہیں اور سب سے زیادہ مدرسے قائم کرتے ہیں۔ اور جیسے میں نے شروع میں کہا کہ بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہے کہ مسلمان علماء جو ہیں وہ قوم کی دنیاوی تعلیم میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں، رکاوٹ نہیں ہے، لیکن ایک بات غور کرنے کی ہے، اور یہ ہے کہ مدرسوں سے پڑھنے والوں نے تو مدرسوں پہ مدرسے قائم کیے، مگر یونیورسٹیوں سے پڑھنے والوں نے اسکولز نہیں بنائے جیسے جتنی تعداد میں بنانا چاہیے، کالجز نہیں بنائے، یونیورسٹیاں نہیں بنائی، سوائے چند لوگوں کے۔ فرق کیا ہے؟ مدرسوں سے پڑھنے والوں نے تو مدرسوں پہ مدرسے قائم کیے، لیکن جنہوں نے یونیورسٹیوں سے تعلیم حاصل کی وہ صرف کمانے میں لگ گئے، ختم، پیسہ کماؤ، اپنے لیے زندگی گزاری۔ کیا کہتے ہیں انگریزی میں؟ سیلفش، خود غرض، دوسرے کی فکر نہیں ہے۔ 100% کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، ہیں بہت سے ماشاءاللہ بہت لوگ ہیں، ان کی خوبیوں کا انکار نہیں ہے،
مگر مجموعی طور پر دیکھا جائے تو بہت بڑی تعداد بس صرف اپنی ذاتی زندگی بنانے میں لگی ہوئی ہے کہ پیسے کے اعتبار سے آگے بڑھ جائیں، باقی یہ ہے کہ امت کی، انسانیت کی فکر نہیں ہے بس۔ اسی لیے مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا کہ اس زمانے میں جو جتنا پڑھا لکھا انسان ہے اس کو اتنی ہی زیادہ اس بات کی فکر ہے کہ دوسرے کے سامنے کا نوالا کیسے چھین لوں تاکہ اپنے کتوں کو کھلاؤں، اور دوسروں کے بدن کے کپڑے کیسے اترواؤں تاکہ اپنی دیواروں کو کپڑے پہناؤں۔ آج دیکھیے آپ، ایک زمانہ ایسا تھا کہ سماج میں علماء کے بعد جس طبقے کی سب سے زیادہ عزت تھی وہ حکیم اور وید، ڈاکٹر اور طبیب تھے۔ سماج میں سب سے زیادہ عزت ان کی ہوتی تھی۔ وہ رئیسوں اور نوابوں اور مالداروں سے بڑی بڑی فیسیں وصول کرتے تھے اور غریبوں کی خدمت کیا کرتے تھے، لوٹتے نہیں تھے، حریص نہیں تھے۔ نتیجہ یہ تھا کہ علماء کے بعد، مشائخین کے بعد سماج میں سب سے زیادہ عزت ان کو حاصل تھی، جو جسم کے طبیب تھے، ڈاکٹر اور حکیم تھے۔ لیکن آج صورتحال کیا ہے وہ دیکھ لیجئے۔ اس وقت صورتحال کیسی ہو گئی ہے ہمارے معاشرے کی۔ حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات یہ بھی ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ کسی قوم میں کتنی انسانیت ہے، اگر یہ دیکھنا ہے تو اس قوم کے جیلوں کو دیکھو اور دواخانوں کو دیکھو، اس قوم کی عدالتوں کو دیکھو، جیل نہیں، اس قوم کی عدالتوں کو دیکھو اور اس قوم کے دواخانوں کو دیکھو۔ اگر اس قوم کی عدالتوں میں انسانیت ہے اور دواخانوں میں انسانیت ہے تو سمجھو کہ اس قوم میں انسانیت۔ اگر اس پیمانے پر ہم اپنے آپ کو ناپیں، ہم اپنے سماج کو ناپیں تو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ ہمارے دواخانوں کا کیا حال ہے، ہماری عدالتوں کا کیا حال ہے، ہم کو خوب معلوم ہے، خوب معلوم۔ عدالتوں کا جو حال ہے وہ سامنے ہے، برسہا برس لگ جاتے ہیں، انصاف نہیں ملتا، انصاف میں تاخیر خود ایک ظلم ہے۔ دواخانوں کا حال دیکھ لیجئے آپ کیا ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، مسلمان جو ان میدانوں میں لگے ہوئے ہیں اور جن کو آگے لگنا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ ایک مسلمان کی حیثیت سے اپنی نیت کو صحیح کر کے دنیاوی تعلیم میں لگیں، دنیاوی تعلیم میں آگے بڑھیں۔ دنیا کی تعلیم سے کبھی مسلمانوں کو منع نہیں کیا گیا ہے، البتہ ان سے ضرور کہا گیا ہے کہ وہ اپنے دین اور ایمان کی اور اپنی تہذیب اور اپنے کلچر کی پوری حفاظت کے ساتھ ہر میدان میں آگے بڑھیں اور اس میں سے کسی چیز کو وہ خطرے میں نہ ڈالیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور امت مسلمہ کی ہر اعتبار سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے، سنتیں ادا فرمائے۔